بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پیارے بچوں، کیا حال ہے؟ امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ آپ کو معلوم ہے کہ ہمارا اردو کا چیپٹر چل رہا ہے جس کا عنوان ہے کسان کی دنائی۔ ٹھیک ہے، آج ہمارا یہ چیپٹر ختم ہو جائے گا، تو آئیے ہم شروع کرتے ہیں جہاں سے کل ہم نے چھوڑا تھا۔ یہ سن کر وزیر پریشان ہو گیا۔ ٹھیک ہے، بات یہ چل رہی تھی کہ وزیر جو ہے وہ کسان کے پاس آیا تھا اور اس بات کا مطلب پوچھا تھا جو بادشاہ نے ان سے پوچھی تھی، لیکن کسان نے بتانے سے انکار کر دیا تھا۔ اور کسان نے کہا کہ مجھے بادشاہ نے سختی سے منع کیا ہے کہ جب تک تم میرا 100 دفعہ منہ نہ دیکھ لو یہ بات تم نے کسی سے ذکر نہیں کرنی، اس لیے اس نے انکار کر دیا۔ تو جب اس وزیر نے یہ سنا تو پریشان ہو گیا۔ اس نے کسان سے کہا، اب میں یہ میرا کرسر جو ہے آپ کو نظر آ رہا ہے، یہاں سے دیکھیں۔ اس نے کسان سے کہا، کوئی راستہ سوچو، میں نے بادشاہ سے وعدہ کیا ہے کہ کل اس سوال کا جواب دوں گا۔ کسان سوچنے لگا۔ تھوڑی دیر بعد اس کے ذہن میں ایک ترکیب آئی، ٹھیک ہے نا، ایک ترکیب آئی، ایک آئیڈیا آیا اس کے ذہن میں۔ اس نے وزیر سے 100 اشرفیاں مانگی۔ اب بچوں، وزیر کے لیے 100 اشرفیاں دینا کیا مشکل تھا، اس لیے وزیر نے جھٹ سے 100 اشرفیاں کسان کے حوالے کر دی۔ جھٹ سے یعنی فوراً اس نے 100 اشرفیاں کسان کے حوالے کر دی۔ اشرفیاں پا کر کسان نے وزیر کو تمام بات بتا دی۔ ٹھیک ہے، وزیر خوش لوٹ گیا، یعنی واپس آ گیا۔ اگلے روز دربار لگا۔ بادشاہ نے وزیر سے سوال کا جواب پوچھا۔ وزیر نے کسان کی بتائی گئی بات حرف بحرف بتا دی۔ حرف بحرف یعنی ہو بہو، جیسے جیسے سنی تھی ویسے ہی اس نے بتا دی۔ بادشاہ جان گیا کہ کسان نے وزیر کو ساری بات بتا دی ہے۔ بادشاہ آگ بگولا ہو گیا۔ آگ بگولا ہونا یعنی غصے میں آ گیا۔ ٹھیک ہے، بہت زیادہ غصے میں آ گیا۔ وہ کسان کی وعدہ خلافی پر سخت طیش میں تھا یعنی سخت غصے میں تھا۔ اس نے کسان کی طرف فوراً پیادے بھجوائے۔ پیادے کا مطلب ہوتا ہے پیدل چلنے والے، ٹھیک ہے، کچھ لوگ بھجوائے جو پیدل ہی چل کر گئے۔ زیادہ وقت نہ گزرا تھا کہ پیادے کسان کو لے کر بادشاہ کے دربار میں حاضر ہو گئے۔ بادشاہ نے گرجدار اور غضبناک آواز میں کسان سے پوچھا۔ گرجدار یعنی جس میں گرج ہو، ایسی آواز جس میں گرج ہو، زوردار آواز میں، اور غضبناک یعنی غصے کی آواز میں، غصے والی آواز میں کسان سے پوچھا، تم نے ہم سے وعدہ کیا تھا کہ جب تک 100 بار ہمارا منہ نہ دیکھ لو گے کسی کو یہ بات نہیں بتاؤ گے۔ تم نے وزیر کو تمام بات بتا کر وعدہ شکنی کی ہے۔ وعدہ شکنی کا مطلب ہے وعدہ توڑا ہے، تم نے وعدہ خلافی کی ہے۔ کیا جواب ہے اس کا تمہارے پاس؟ عقل مند کسان نے بڑے ادب سے عرض کیا، حضور، میں وعدہ توڑنا گناہ سمجھتا ہوں۔ مجھے وہ حدیث پاک یاد ہے جس میں فرمایا گیا ہے کہ جو وعدہ پورا نہیں کرتا اس کا کوئی دین نہیں۔ پھر میں آپ سے کیا گیا وعدہ کیوں توڑ سکتا تھا؟ بادشاہ نے پوچھا، کیا تم یہ کہنا چاہتے ہو کہ تم نے وزیر کو ساری بات نہیں بتائی؟ کسان نے جواب دیا، عالی جاہ، میں نے وزیر کو تمام بات بتائی ہے۔ عالی جاہ اس کا مطلب پیچھے گزر گیا، یعنی بلند رتبے والا، بلند درجے والا۔ تو کسان نے کیا کہا کہ میں نے وزیر کو بات بتائی ہے۔ اچھا، پھر بادشاہ دوسرا سوال پوچھتا ہے، لیکن کیا تم نے ہمارا منہ 100 بار دیکھا جو ساری بات وزیر کو بتا دی؟ بادشاہ نے کسان سے سوال کیا، ٹھیک ہے، کیونکہ بادشاہ تو صرف ایک دفعہ ملنے گیا تھا، 100 دفعہ تو کسان نے اس کا منہ نہیں دیکھا تھا۔ جی ہاں بادشاہ سلامت، اس خاکسار نے اپنے عالی قدر بادشاہ کا منہ 100 بار دیکھنے کے بعد ہی ساری بات بتانے کی ہمت کی تھی۔ اب یہاں پر چند الفاظ ہیں، ان کا معنی بھی آپ سمجھ لیں۔ اس خاکسار نے، خاکسار کا کیا مطلب ہوتا ہے؟ تو جی بچوں، خاکسار کا مطلب ہوتا ہے عاجز، ٹھیک ہے، متکلم بات کرنے والا اپنے لیے عاجزی کا اظہار کرنے کے لیے یہ لفظ استعمال کرتا ہے، ٹھیک ہے۔ خاکسار خاک کی مثل، مٹی کی مثل یعنی عاجز۔ تو اس خاکسار نے یعنی اس عاجز نے، یعنی میں نے، کسان اپنے بارے میں کہہ رہا ہے، میں اپنے عالی قدر بادشاہ، عالی قدر یعنی بلند مرتبہ والا، بلند مرتبے والا، اپنے عالی قدر بادشاہ کا منہ 100 بار دیکھنے کے بعد ہی ساری بات بتانے کی ہمت کی تھی۔ کسان نے ادب سے جواب دیا، لیکن مجھے تو پرسوں کے بعد تم پہلی مرتبہ آج مل رہے ہو، پھر تم نے ہمارا منہ 100 بار کیسے دیکھ لیا؟ بادشاہ نے حیرت سے سوال کیا۔ کسان نے کہا، بادشاہ سلامت، میں نے بات بتانے سے پہلے وزیر سے 100 اشرفیاں مانگی تھیں۔ ہر اشرفی پر آپ کی تصویر
कुंदा है। तो बच्चों कुंदा का मतलब होता है कि तस्वीर बनी हुई है, ठीक है। और अशरफी जो है ये सोने का सिक्का होता है, ठीक है। सोने का सिक्का जो है वो अशरफी कहलाती है। मैंने हर अशरफी पर बनी आपकी तस्वीर को देखा, उसके बाद मैंने वज़ीर को सारी बात बता दी। किसान का ये जवाब सुनकर दरबार में मौजूद लोग किसान की दानाई पर अश अश कर उठे, ठीक है ना, उसकी अक्लमंदी पर अश अश कर उठे। बादशाह भी किसान की अक्लमंदी से बहुत मुतासिर हुआ। उसने किसान को वज़ीर मुकर्रर करने का ऐलान किया, फ़ैसला किया, ठीक है, उसने ऐलान कर दिया। सब ने बादशाह के इस फ़ैसले को सराहा, ठीक है, सराहा यानी उसको अच्छा कहा, ठीक है। दरबार में मौजूद तमाम लोग किसान को वज़ीर बनने पर मुबारकबाद पेश करने लगे, ठीक है। तो देखा बच्चों आपने कि किसान जो है कितना अक्लमंद था, ठीक है, कि उसने वज़ीर को बात भी बता दी और इस तरीके से बताई कि उसने झूठ भी नहीं बोला। उसने ये हीला इख्तियार किया कि 100 सिक्के उससे ले लिए और हर सिक्के पर बादशाह की तस्वीर बनी थी। तो गोया कि 100 दफ़ा बादशाह का मुंह उसने देख लिया, ठीक है। इस तरह उसकी जान भी बच गई और इस अक्लमंदी के बदले में उसको वज़ीर भी बना दिया गया, ठीक है। उम्मीद है आपको सबक समझ में आ गया होगा। इजाज़त दीजिए, अस्सलाम वालेकुम।